السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نیو اسلامک ٹاک میں۔ آج ہم بات کریں گے یزید کے متعلق، کیا یزید پر لعنت بھیج سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ عنوان: کیا یزید کو لعنت بھیجنا جائز ہے یا نہیں۔ سوال: کیا ہم یزید کو لعنت بھیج سکتے ہیں، اور کیا وہ اسلام کی تاریخ میں بد کردار انسان تھا؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکوت اور توقف کرنا چاہیے، نہ اس کو کافر کہا جائے نہ اس پر لعن طعن کیا جائے، بلکہ اس کے امر کو خدا تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ اب ہم مزید تفصیل کے لیے علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ سوال: کچھ احباب کا کہنا ہے کہ یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا چاہیے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کا فاتح ہے۔ نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتح کو جنت کی بشارت دی تھی، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ یزید 35 احادیث کا راوی بھی ہے، جبکہ میں نے اہل سنت علماء سے یزید کے متعلق اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں سنے۔ براہ کرم یزید کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا دیں۔ جواب: رضی اللہ عنہ یہ دعائیہ جملہ صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یزید صحابی نہیں ہے۔ سوال میں مذکور جس روایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ روایت بشمول بخاری شریف کے کئی دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ اس حدیث سے متعلق حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کافی و شافی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کر کے یزید کی نجات کے قائل ہیں، اس لیے کہ دوسرے لشکر میں یزید بھی شریک تھا، بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی امیر لشکر تھا۔ درست یہ ہے کہ حدیث سے محض اس کے پچھلے گناہوں کی معافی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جہاد ان اعمال میں سے ہے جو سابقہ گناہوں کی معافی کا باعث ہوتے ہیں، البتہ آئندہ گناہوں کی معافی ان سے نہیں ہوتی۔ اس لیے یزید کے بعد کے اعمال قبیحہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور اس حدیث کی بنا پر اس کی نجات کا اعتقاد درست نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یزید کی شخصیت ملاحظہ فرمائیں۔ یزید کے متعلق 35 احادیث کے راوی ہونے کا قول ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یزید کے متعلق اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، یزید حق پر نہ تھا۔ مزید تفصیل کے لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی کی کتاب شہید کربلا اور یزید، نیز مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شہید کربلا کا مطالعہ فرمائیں۔ فقط واللہ اعلم۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ تھا علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کراچی اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔